من لسان رب زدني علما اللهم احسن عاقبتنا في امور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزینة عرشه ومداد کلماته. اللہ تعالیٰ اس دعا کے ساتھ کہ ہمارے کم وقت میں خوب ساری برکت عطا فرمائے اور ہمیں نافع علم سیکھنے والا اور مقبول عمل عطا فرما دیں. ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں. آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے استقبال رمضان اور رمضان المبارک، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ وہ ایک شہر عظیم ہے، شہر مبارک ہے، شہر صوم ہے، شہر تلاوت قرآن ہے. یہ مہینہ بالکل ہم سے 5 اور 6 دن کے فاصلے پر موجود ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کی تیاری 1 ماہ پہلے سے شروع کر دیتے تھے اور دعائیں کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان مبارک تک پہنچا دیجیے. کیوں پہنچا دیجیے؟ کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس نے اس کو پا لیا اس کے اعمال کے توازن میں فرق آ جائے گا. اس مہینے میں عام مہینوں کی برکت بنسبت نیکیوں کا اجر بہت زیادہ ہے اور گناہ کرنا مشکل ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس طرح کر دیا ہے، پورا ماحول اللہ ایسا بنا دیتے ہیں، اجتماعی تقوی کی ایک ایسی کیفیت ہر طرف نظر آنے لگتی ہے کہ گناہ کرنا مشکل اور دشوار ہو جاتا ہے اور نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور ایک روزے کا درجہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں خود دوں گا، اور وہ کتنا دیں گے تو ظاہر ہے اس سے پورے نامہ اعمال کا پلڑا بدل جائے گا. تو ہم سب کو بہت دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رمضان کو صحت، عافیت، سلامتی کے ساتھ ہمارے لیے انٹر ہونا آسان کر دیں، ہمیں پوری طرح رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے والا بنائیں. اس دعا کے ساتھ انشاءاللہ ہم آج کا جو ہماری ٹاپک ہے اس کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلی تو بات یہی آ جاتی ہے کہ اس مہینے کو شہر مبارک کہا گیا، شہر عظیم کہا گیا، شہر تلاوت قرآن کہا گیا. تو ہم اس کی تھوڑی سی فضیلتوں کو دیکھیں گے. اور دیکھیں ساری وہ چیزیں ہیں ماشاءاللہ ہم سب کی زندگیوں میں کئی بار رمضان مبارک آیا ہے تو ہم ان سب چیزوں سے پڑھ بھی چکے ہیں، گزر بھی چکے ہیں، لیکن مقصد کیا ہے؟ تذکیر ہو جانا. یعنی ہم انسانوں کے اندر ایک مزاج ہے نا کہ ہم بہت جلدی بھول جاتے ہیں اور جتنے زیادہ مصروف ہوتے ہیں اتنا ہی بھول کا مسئلہ بڑھ جاتا ہے. تو آج جب ہم بیٹھیں گے تھوڑا سا تذکیر کریں گے، رینیو کریں گے کہ آخر رمضان کیوں اہم ہے، اور پھر کچھ پریکٹیکل ٹپس دیکھیں گے کہ اس سال ہم اپنے رمضان میں کیا کریں جو پچھلے سال سے بہتر رمضان ہو، اور جب ہم رمضان سے نکلیں تو واقعتاً ہمارے اندر وہ کیفیت موجود ہو جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کو بھیجا ہے. تو سب سے پہلے تو رمضان کی عظمت کیا ہے یا اس کی کیا اس کے حوالے سے کیا چیز ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتے ہیں. یہ آیت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت بھی کی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، اور قرآن کیا ہے؟ ہدی للناس، ہدایت ہے، وبینات من الہدی، اور واضح تعلیمات ہیں، والفرقان، اور کیا ہے؟ حق اور باطل، رائٹ اور رانگ، خیر اور شر میں ڈفرینشیٹ کرنے والی چیزیں. اس طرح ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے نا، اتنے سارے کام ہیں، اتنی ساری چیزیں ہیں، اکثر ہم سوچتے ہیں کہ کیونکہ ہماری نگاہ جو ہے وہ صرف ظاہر کو پاتی ہے، کسی چیز کے بھی اصل کو نہیں پاتی. بہت دفعہ ہوتا ہے ہم کوئی مشین خرید کے لے آتے ہیں، آپ کو ایک فریج خریدنا ہے، بہت جانچ پڑتال کر کے، یا موبائل خریدنا ہے، کوئی ایسی چیز اچھی طرح اس کی سب کچھ دیکھ داکھ کے خریدا، جب استعمال کرنے لگی تو پتہ چلا اس کے اندر جو ہمیں چاہیے تھی، جس چیز کی ہمیں ضرورت تھی وہ اس کے اندر نہیں ہے، اور اس کے اندر کوئی ایسا فیچر ہے جو ہمارے خاندان کے لیے، ہمارے گھرانے کے لیے سوٹیبل نہیں ہے، بلکہ وہ ہمارے تکلیف کا ذریعہ بن گیا. ہم نے کوئی بھی چیز خریدی تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ اتنا سوچ بچار کر کے، اپنی ساری دنیاوی معلومات استعمال کر کے، مشورے کر کے کوئی چیز لے کے آئے، لیکن اس کے شر سے واقف نہیں تھے یا اس کی خیر کو پہچانتے نہیں تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات بتا رہی ہے کہ یہ قرآن مجید کی عظمت اور برکت ہے کہ جس کے ہاتھ میں یہ کتاب لاگو، نہ صرف اسے آخرت کے راستے کا نشان مل جائے گا، اس کے ساتھ ہی اس کے اندر یہ آنکھ آ جائے گی جو اسے بتا دے گی یہ خیر ہے اور یہ شر ہے، یہ فائدہ ہے اور یہ نقصان ہے، اس میں بھلائی ہے اور اس میں تمہاری تکلیف ہے. اور یہ چیز جس کو مل جائے اس کے کیا کہنے ہیں، مطلب ہمارے آدھے مسائل حل ہو جائیں گے نا، جس کو یہ کیفیت مل جائے، جس کو یہ خصوصیت اور یہ حکمت نصیب ہو جائے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے سامنے قرآن مجید کے ساتھ رمضان کو منسوخ کر کے یہ چیز بتا رہے ہیں
کہ دیکھو یہ جو مہینہ تمہارے پاس آن لگا ہے اس کی اسپیشل خصوصیت، اس کی زبردست قسم کی ایک جو صفت ہے وہ کیا ہے کہ اس میں قرآن مجید نازل ہوا تھا. اور قرآن مجید کیا ہے اس کا تعارف ہم ایک اور جگہ سے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یونس میں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے لوگوں تمہارے پاس کیا کچھ آ گیا، نصیحت آئی ہے تمہاری رب کی طرف سے، شفاء لما فی الصدور، جو کچھ سینوں کے امراض ہیں، اور صرف سینوں کے امراض نہیں، قرآن ظاہر اور باطن کی ہر درد کی مرہم ہے، ہر تکلیف کے اندر یہ نجات دہندہ ہے، یہ کتاب مجید، یہ کتاب حکیم. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے رب کی طرف سے شفا ہے، اور پھر کیا ہے، ہدایت ہے اور رحمت ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس پر خوش ہونا چاہیے، جس کو وہ نصیب ہو جائے اور جس کو وہ مل جائے. تو پیاری بہنوں، آج جب میں آپ رمضان کے استقبال کی تیاریوں کے لیے بیٹھے ہیں، کچھ شروع بھی کر چکے ہیں اپنے گھر کے لیول پر، کچھ ہم پڑھا رہے ہیں، تو ایک چیز مجھے اور آپ کو سوچنی ہے، اپنا ٹارگٹ سیٹ کرنا ہے کہ اس رمضان میں قرآن کو جمع کرنا ہے، قرآن مجید کو اپنے سینوں میں بھی بڑھانا ہے، اپنی زندگیوں کے عمل میں بھی بڑھانا ہے، اور اپنے بچوں کی زندگیوں میں بھی اتارنے کی کوشش کرنی ہے. تو اس چیز کو سیٹ کر لیجیے، اس چیز کو سوچ لیجیے. اور قرآن کیا ہے؟ قرآن کا جب یہ اللہ قرآن سے جوڑ رہے ہیں نا، اور رمضان المبارک میں جب بھیج رہے ہیں، تو یہ قرآن کا نزول اور قرآن کا آنا اس بات کی نشانی ہے کہ ایک نئی امت، آپ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کا وہ سارا وہ یاد کیجیے کہ ایک نئی امت جنم لے رہی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، کیا کس طرح کہا تھا نا، یہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. کہ قرآن کی بڑی نعمت، اتنی بڑی نعمت کہ وہ قرآن جب میرے اور آپ کے ہاتھ میں آئے گا نا تو ہمارے ہر مسئلہ حل ہو جائے گا. اور جب اتنی بڑی نعمت کسی کو مل جائے، میں نے اور آپ نے کوئی، ہم میں ہیرے تو نہیں لگے، ہم کوئی اسپیشل لوگ تو نہیں ہیں، ہمیں کیا کوئی خاص صفت ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن دے دے اور دنیا کے اتنے لوگوں کے پاس قرآن نہ ہو؟ اتنی بھاری ذمہ داری، اتنی عظیم کتاب جب میرے اور آپ کے ہاتھ میں آتی ہے تو ہر نعمت، ہر ذمہ داری، ہر کوئی خصوصیت پھر اس کے ساتھ کچھ ڈیوٹیز لے کے آتی ہے. اس کتاب کو ہاتھ میں تھامنا میرے اور آپ کے لیے اس بات کا ذریعہ بناتی ہے کہ اب ہمیں دنیا میں اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے. کیوں؟ کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کھڑا کریں گے، شہداء علی الناس، لوگوں کے اوپر گواہ بنا کے کھڑا کریں گے کہ ہمیں کیا کہنا ہوگا کہ اللہ کی کتاب دنیا میں آئی تھی، ہم اس کتاب سے گزرے تھے، ہم نے اس کتاب کو اجتماعی اور انفرادی سطحوں پر پڑھا تھا، اور اس کے بعد اپنی زندگی کو سنوارا تھا. لیکن کیا اس سے زیادہ اس کتاب کا حق نہیں تھا؟ اتنی عظیم کتاب جو تمام مسائل کا حل رکھتی ہے، جو زندگیوں کے رخ بدل دیتی ہے، جو عرب کے بدوؤں کو اٹھا کے دنیا کی حکمرانی عطا کر دیتی ہے، اس کتاب کا حق صرف اتنا ہی تھا کہ میں نے اور آپ نے اپنے دلوں کو، اپنے گھروں کو، اپنے بچوں کو سنوارا. اور بس ایسا نہیں ہوگا. قیامت کے دن جب یہ کتاب ہمارے ساتھ ہوگی اور ہمیں کھڑا کیا جائے گا تو ہمیں بتانا ہوگا کہ جتنی نعمتیں اور جتنی ہمیں فیسلٹیز حاصل تھیں ان کے ساتھ ہم نے اس کتاب کی دعوت کسی انسان کو پہنچائی یا نہیں، یا کم سے کم اپنے بچوں کو تیار کیا کہ وہ بھی شہداء علی الناس ہیں، اللہ کی طرف سے گواہ بنا کے کھڑے کیے جائیں گے اس کتاب کے معاملے میں. تو اس چیز کو ہمیں دیکھنا ہے. پھر قرآن جب ہم رمضان کی فضیلتیں دیکھتے ہیں تو کیا بات ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پہ روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پچھلی امتوں میں فرض کیے گئے. کیوں؟ لعلکم تتقون، ایام معدودات. اس کے بعد ابھی آیت میں آئے گا اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے اوپر بھی روزے فرض کیے جیسے کہ پیچھے امتوں پہ فرض کیے گئے، اور یہ کوئی ایسا نہیں کہ سارے سال چلیں گے، کچھ مہینے کا سیزن ہے. سیزن کی اہمیت ہم سب سمجھتے ہیں، سردی کا سیزن آتا ہے، جیکٹس نکل آتی ہیں، کوئلس نکل آتے ہیں، سویٹرز نکل آتے ہیں، گرم چیزیں نکل آتی ہیں، گرمیوں کا سیزن آتا ہے، لون کی کپڑوں کی بہار آ جاتی ہے. سیزن میں ہی چیز چلتی ہے نا. روزوں کا سیزن آتا ہے اور میں اور آپ کیا اس کو کتنا ہلکا سمجھتے ہیں. اللہ کہنے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تمہیں تقوی مل جائے. اور تقوی کیا ہے؟ جو قرآن مجید اس کا پیچھے اللہ نے تذکرہ کیا ہے نا، جو معجزہ ہے، جو رحمت ہے،
وہ چیز ہے جس پہ اللہ کہتے ہیں کہ تمہیں خوش ہونا چاہیے، زیور اور بینک بیلنس اور گھر اور سب کچھ کے علاوہ اس قرآن کے ساتھ شرط کیا ہے؟ کہ کس کو کتاب سورہ بقرہ کی جو پہلی آیات ہیں وہ پڑھیے، ہدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت تقوی والوں کی. اور تقوی کیا ہے؟ تقوی میرا اور آپ کا رب سے تعلق ہے. تقوی کیا ہے کہ ایک راستہ ہے جھاڑیوں سے بھرا ہوا، اور اس میں سے ہمیں ایسے نکلنا ہے کہ کپڑے میں کوئی غزل نہ لگ جائے. تقوی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح کہ ایک بچہ ہے، اس کو کسی میز میں یا بھول بھلائیوں میں چھوڑ دیا اور کہا گیا ہے، آپ بچے دیکھیں گیم بھی کھیل رہے ہوتے ہیں، اس میں کہا جاتا ہے اگر آپ نے بچپن میں ماریو گیم کھیلا ہو، وہ کوائنس جمع کرتا تھا، گولڈن چھوٹا سا ایک کارٹون ہوتا تھا، کوئی آپ نے ایسی چیز کھیلا ہو، کوئی گیم کھیلا ہو کہ ایک لمیٹڈ وقت کے اندر ایک لمیٹڈ ایریا میں کوئی کوائن یا ٹریجر جمع کرنی، اور اس میز کے اندر اس بھول بھلائیوں میں بہت ساری ڈسٹریکشن ہے، بچہ بار بار ان میں لگ جاتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ مجھے خزانہ جمع کر کے وقت مقرر پہ نکلنا ہے. اسی طرح اللہ نے مجھے اور آپ کو اس دنیا کی بھول بھلائیوں میں بھیجا ہے. اس دنیا کی بھول بھلائیوں میں بہت ساری چمک دمک ہے جس کو دیکھ کے میں اور آپ اللہ کو بھول جاتے ہیں، جس کو دیکھ کے ہم آخرت کے گھر کو بھول جاتے ہیں، جس کے اندر انوالو ہو کے دنیا کی چھوٹی چھوٹی سی مشکلیں ہیں جو ہماری کمزور وجود پہ بہت بھاری پڑتی ہیں، اور ان مشکلات کی وجہ سے ہم آخرت کے دن کی مشکل کو بھول جاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ جو 30 روزوں کا پیریڈ آتا ہے کہ کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ میری اور تمہارے جو رشتے کی ڈور ٹوٹی ہے، جو تمہارے ہاتھ سے میری یاد کی ڈور پھسلی ہے، آؤ اس کو تم دوبارہ مضبوطی سے پکڑ لو. لعلکم تتقون، تاکہ تم دوبارہ مجھ سے جڑ جاؤ. روزے کا مقصد مجھے اور آپ کو اللہ سے جوڑنا ہے. اگر میں اور آپ رمضان المبارک میں داخل ہوئے اور نکل گئے اور پھر بھی اللہ کی یاد اور اللہ سے تعلق ایسی چکنی رسی کی مانند ہے کہ سب کچھ ہاتھ میں رہتا ہے، اللہ نکل جاتا ہے، تو پھر لعلکم تتقون کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ ڈوری ایسی ہاتھ میں آ جائے کہ اس سال میں تھاموں تو اگلے رمضان کے آنے تک وہ ہاتھ میں ہی تھمی ہو، وہ تعلق باقی ہو. تو اس چیز کو فوکس رکھیے گا. دیکھیے چیزوں کو کیا کرنا ہے، ہم جب پہلے فضیلتیں پڑھیں گے کہ اگر رمضان میں قرآن مجید ہے تو اب میرا اور آپ کا قرآن سے رشتہ جڑنا چاہیے. اگر اللہ بتا رہے ہیں کہ اس کا گول ہے لعلکم تتقون، تو رمضان سے جب ہم نکلیں تو اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کی یاد ہر لمحے ہماری زندگی میں آ جائے. اور یہ کہنا آسان ہے، یہ کرنا مشکل ہے. یہ تو ہوتا ہے نا، ہمیں لوگ یاد رہ جاتے ہیں، ہمیں اپنا نفس یاد رہ جاتا ہے، اللہ بھول جاتے ہیں. تو اس چیز کو دیکھنا ہے. پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، نہ صرف اللہ تعالیٰ نے یہ ہے کہ ہمارے لیے لعلکم تتقون کہہ کے یہ پورا ٹریننگ پیریڈ ہے، اس کے ساتھ ہی اس چیز کو نا سہولت والا بنا دیا، فیسیلیٹیٹ کر دیا. کیسے کر دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس کان اولا لیلۃ من شہر رمضان سفدت الشیطان ومردت الجن وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنہ فلم يغلق منها باب وینادی منادی یا باقی الخیر اقبل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ شیطان اور جنوں کو پابند سلاسل کر دیتے ہیں، ان کو توق پہنا دیتے ہیں. جو میرا اور آپ کا ازلی ابدی دشمن ہے، جو ہر وقت اس طاق میں رہتا ہے کہ اللہ کی یاد سے ہمیں دور کر دے، اللہ نے سب سے پہلے اس کو بند کرنے کے لیے جہنم کا دروازہ بند کر دیا ہے اور اس شیطان کو بھی توق پہنا دی. اب کوئی مجھے اور آپ کو پھسلانے والا نہیں رہا. پھر اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اور جہنم کا کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا، اور فتحت ابواب الجنہ، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور پکارنے والا پکارتا ہے، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، اے شر کے طلبگار رک جا. اللہ میرے اور آپ کے لیے آسانی کیسے کر رہے ہیں؟ وہ تمام چیزیں جو پھسلانے والی ہیں انہیں بند کر دیا ہے. اب صرف ایک نفس کا معاملہ ہے. وہ نفس جو پورا سال میرے اور آپ کو زمین پہ گرانے کے چکر میں رہتا ہے، صرف اس کو کنٹرول کرنا ہے، صرف اس گھوڑے کو ٹرین کرنا ہے. تو رمضان کے اندر سے پھر ہم نکلیں گے تو تقویٰ ہمارے ساتھ ہوگا. دیکھیے جب جو عربوں کا طریقہ تھا نا کہ اپنے گھوڑوں کو سدھاتے تھے، روزے رکھواتے، ان کی چربی کو پگھلاتے تھے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے نفس کے گھوڑے کو سدھانے کے لیے انتظام کر رہے ہیں روزے بیچ کر. تو اب مجھے اور آپ کو یہ فوکس کرنا ہے کہ جہاں رمضان میں ہمارا قرآن سے رشتہ جڑے، جہاں ہمارے اندر تقویٰ کی کیفیت آئے، وہیں ہم یہ دیکھیں کہ کیا میرے اندر سیلف کنٹرول کچھ پیدا ہو رہا ہے.
اور سیلف کنٹرول کھانے میں تو ہے آسان کہ میں اپنا ہاتھ پانی سے روک لوں، لیکن کیا میں اپنی زبان کو غیبتوں سے روک پا رہی ہوں؟ اپنا اپنا اینالائز کرنا ہے، اپنا اپنا احتساب کرنا ہے. جیسا کہ عمر نے کہا تھا نا کہ حاسبو قبل ان اپنا احتساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا احتساب کیا جائے. تو ہمیں کرنا ہے کہ کیا ہم تقویٰ ہمارا صرف ظاہر پر ہے. مجھے لباس کی تو بہت فکر ہوتی ہے، مجھے اپنے روزے کی تو بہت فکر ہوتی ہے، لیکن جو اندر ہے وہ سڑا ہوا. تو اس چیز کا ہم سب کو دھیان رکھنے کی ضرورت ہے. پھر دیکھیے روزے کی ایک آخری فضیلت کو دیکھتے ہیں، پھر ہم آگے کی طرف چلیں گے پریکٹیکل ٹپس کی طرف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان وقامہ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے. کلین سلیٹ، صاف نامہ اعمال، اس سے بڑی کیا نعمت ہوگی. اتنی غلطیاں کرتے ہیں ہم، اتنے گناہ کرتے ہیں جانے بے جانے. اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے گناہ بخش دیے. تو پھر کیا ہے؟ اور وہ حدیث یاد کیجیے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، کہا آمین. دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، کہا آمین. تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، آمین. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا معاملہ؟ فرمایا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل نے دعا کی تھی کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کے روزے ملے اور اس نے مغفرت نہ کی. پھر جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا گیا اور اس نے آمین نہیں کہا. اور پھر جس کو بوڑھے والدین ملے اور اس نے ان کی خدمت کر کے جنت میں. یہ تین آمین جمع ہو گئے. کہنے والی ہستی کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دعا کرنے والی کون سی ہستی ہے؟ جبرائیل امین، فرشتوں کے سردار. تو اب یہ رمضان آئے گا تو دیکھیے بہت الرٹ ہو گئے. یہ سیزن ہے، ایام معدودات، صرف 30 دن ہے، یوں نکلتے ہیں ہاتھ سے. اس میں سب چھوڑ کر صرف تقویٰ، صرف قرآن سے رشتہ، صرف اپنی صاف اور ستھری سلیٹ لے کے جانا ہے. اب کرنا کیا ہے؟ ہمیں 3-4 چیزیں ہیں. سب سے پہلے دیکھیے، پہلی چیز رمضان کے آنے سے پہلے مجھے اور آپ کو فوکس کرنا ہے کہ آپ یہ کیجیے کہ ہمیں اپنی نیتوں کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے. ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ ہم کام کرنے لگتے ہیں، شروع میں نیت صحیح ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بھی بہت پیاری ہے. اس میں انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ میں نے کسی چیز کو صحیح نیت کے ساتھ شروع کیا اور پھر اس کے بعد اگر نیت میری خراب ہو گئی تو آپ اپنی رحمت سے میری نیت کو درست کر لیجیے. اکثر ہم بے نیت کام کر رہے ہوتے ہیں یا خالص اللہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام شروع کرتے ہیں اور اس میں پھر تعریفیں ہیں یا پھر بھول ہی جاتی. بعض دفعہ نیت ہی ختم یعنی یاد ہی نہیں رہتا کہ اللہ کے لیے کرنا شروع کیا تھا. تو پہلی چیز رمضان المبارک کی تیاری میں فوکس کرنا ہے، نیت خالص کرنی ہے. یہ سب کیوں کر رہی ہوں؟ روزہ کیوں رکھ رہی ہوں؟ اللہ کے لیے. افطار کیوں کرا رہی ہوں؟ اللہ کے لیے. یہ محنتیں کیوں کر رہی ہوں؟ اللہ کے لیے، اللہ سے جڑنے کے لیے، اللہ کی رضا پانے. پہلی چیز فوکس ہے اور یہ بہت ضروری ہے. دوسری چیز، اور اس کو پھر بار بار دیکھنا ہے. یہ نہیں ہو کہ ہماری نیت آج تو میری نیت تھی لیکن کل پھر میں بھول گئی اور روزے میں تو تھی باقی معاملات میں نہیں تھی. تو بار 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 ایسا تو نہیں میں افطار پہ لوگوں کو بلا رہی ہوں اور دل میں یہ خواہش ہے کہ سب تعریف کریں کہ رمضان میں بھی کتنی سگڑ ہے، 5 چیزیں بنا کے انہوں نے دسترخوان پہ رکھ دی. تو نیت اللہ کے لیے، ہر کام اللہ کے لیے. اللہ راضی ہے نہیں، بس اس کو دیکھیں. دوسری چیز کیا کرنی ہے؟ دیکھیے ہمارا کیا مسئلہ ہوتا ہے، جیسے آپ نے کبھی ریسنگ میں دیکھا ہے، ریسنگ ہو رہی ہوتی ہے نا بچوں کی، خاص طور پر چھوٹے بچوں کی. جب ریس اسٹارٹ ہوتی ہے 1 2 3 کہا جاتا ہے، کچھ بچے ہوتے ہیں بگڈٹ بھاگتے ہیں، ایسا تیز بھاگتے ہیں لگتا ہے یہی ونر ہوں گے. اور بھاگتے بھاگتے کیا ہوتا ہے، تھوڑی دیر بعد ان کی بیٹری لو ہونا شروع ہوتی ہے، انرجی کم ہونا شروع ہوتی ہے، توانائی گرنا شروع ہوتی ہے. پھر وہ ہلکے چلنے شروع کرتے ہیں اور ریس میں ہار جاتے ہیں. کچھ بچے کیا کرتے ہیں، جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ کو کون سا عمل محبوب ہے؟ جو تھوڑا ہو لیکن مستقل ہو. مستقل مزاجی کے ساتھ اس رمضان میں جب ہم اس سال داخل ہوں گے تو مستقل مزاجی کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے دیکھیے. رمضان کی راتیں کیا ہے؟ 20 دن وہ اور شروع کے اور 10 دن طاق راتوں کے جو سال کی بہترین راتیں. اس سال مستقل مزاجی کے ساتھ تھوڑے قدم اٹھانے ہیں لیکن ان کو اس طرح لے کے چلنا ہے کہ جب ریس کی، جس طرح وہ ریس ختم ہونے والی ہے، ایک ریبن ہوتا ہے نا،
جس کو کاٹتے ہوئے بچے بھاگ جاتے ہیں اور جیت جاتے ہیں. آپ سب نے دیکھا ہوگا. اس طرح جب آخری 10 راتیں آئیں, میں نے تھوڑا 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 اپنے آپ کو بڑھایا ہے. جب آخری 10 راتیں آئیں گی نا, اس وقت اپنے پاؤں تیز کر دیں, اس وقت اپنی رفتار بڑھا دیں کہ بس اب تو رمضان ختم ہونا چلا ہے. یہ بہت ضروری ہے. ہم کام شروع, اب اپنی ہماری امت کا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, ہماری پوری امت میں مستقل مزاجی نہیں ہے. آج بائیکاٹ کرتے ہیں, ساری اسرائیلی پروڈکٹ چھوڑی ہوئی ہیں, کل جنگ ختم ہوگی, سب کے سب انہی لائنوں میں لگیں گے. ابھی بھی لگنا شروع ہو گئے, آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا. ہر معاملے میں بڑے شوق و ذوق سے شروع ہوتے ہیں. اب ہم قرآن سے رشتہ جوڑیں گے, 10 دن کیا, اس کے بعد بالکل ٹھنڈے پڑ گئے, ہلکے ہوتے چلے گئے. تو تھوڑا تھوڑا لیکن مستقل, آہستگی سے لیکن ایک اسپیڈ سے چلتے چلے جانا. جیسے کہتے ہیں نا, سیڑھیاں آپ چڑھ رہی ہیں, شروع میں تیزی سے بھاگتی ہوئی چڑھیں گی, پھر ہانپنا شروع ہو جائے گی. تو اس سے بہتر کیا ہے, ہلکے ہلکے ہولے ہولے چڑھے لیکن آخر منزل تک پہنچے. اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اگر آپ کو نماز بہتر کرنی ہے, کسی ایک نیت, ایک نماز پہ چلیے. میں نے گول یہ سوچا ہے کہ ہاں مجھے رمضان المبارک میں اپنی نمازیں بہتر کرنی ہے. ایک نماز کو میں اپنی عشاء کی نماز کو اب اس طرح پڑھوں گی جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. فوکس کریں, ایک چیز پر کریں, ہلکے ہلکے اس کو ایکسیلنس تک لے کے جائیں. اللہ تعالیٰ کو احسان بہت پسند ہے. احسان کی کیفیت یہی ہے نا کہ وہ اتنا خوبصورت عمل ہو, آپ اللہ کے لیے خوبصورت کریں, اللہ قدردانی میں خوبصورت کر دیں گے انشاءاللہ. پھر تیسری چیز کیا ہے؟ احتساب. احتساب کیا ہے کہ اپنے پچھلے رمضان کو سوچیے. پچھلے رمضان میں وہ کیا کیا تھا جو آپ نے سوچا تھا مجھے کرنا تھا, یا آپ نے سوچا تھا اس رمضان میں اتنی قرآن کو اس طرح پڑھوں گی, میں فلاں رشتہ دار کی مدد کروں گی, یا فلاں نیکی کا کام کروں گی, یا میں کچھ بھی جو آپ نے اپنی اتنی نوافل کا اہتمام کروں گی. لیکن رمضان ختم ہو گیا, یا یہ سوچا تھا یہ برائی ہے, میرے اندر چیخنے کی عادت ہے, میں بدگمان ہو جاتی ہوں, میں غصے میں آ جاتی ہوں, میں فضول خرچ ہوں, میں خود نمائی بہت کرتی. کوئی ایک برائی پہ سوچا تھا کہ یہ برائی رمضان کے بعد نہیں ہے, اور آج سال دوبارہ رمضان آ گیا, وہ برائی تو وہیں سے نہیں ہے یا نہیں ہے نا ہمارے دامنوں میں. آج بیٹھ کے رات کو احتساب کیجیے کہ وہ کیا چیز ہے, جیسے ڈاکٹر ڈائگنوسس کے لیے ٹیسٹ کرواتا ہے, وہ کیا چیز ہے جو میرے اور میرے رب کے درمیان حارج ہے, وہ کیا چیز ہے جو مجھے اللہ کی رضا پانے سے روکتی ہے. اس چیز کو, اس برائی کی جڑ کو پکڑ لیجیے. اگر احتساب نہیں کیا نا تو اگلا رمضان بھی آ جائے گا نا, وہ برائی وہی موجود ہے. اپنے اسٹیپس, اپنی نیت اللہ کے لیے خالص, عمل تھوڑا ہو لیکن مستقل ہو, اور ساتھ احتساب کے پچھلے رمضان میں وہ کیا عادت تھی. کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو خوش کرنا بھول جاتی. ایک اپنی کوئی ایک, جس طرح آٹے میں سے آپ چاول, یہاں تو نہیں ہوتا نا, یہاں چاولوں کے اندر کیڑا نہیں آتا, لیکن اگر آپ نے پرانا یاد ہو, پاکستان میں دالیں اور چاول چنتے تھے, اس کے اندر سے وہ براؤن چاول یا وہ نکالا جاتا تھا. اپنی کوئی برائی چن کے نکالیے کہ یہ وہ چیز ہے جو پورا سال میرے اور میرے رب کے درمیان کھڑی ہو جاتی. ہو سکتے وہ میری نیندیں ہو, مجھے اتنی تھکن رہتی ہو کہ بس میں سب کام کر لیتی ہوں, کیونکہ سب باقی لوگ تو نہیں کم, وہاں اللہ کے معاملے میں کہتی ہوں چلو اللہ تو معاف کر دے. کوئی ایک چیز نکالیے, اس کی اصلاح کیجیے. پھر اس کے بعد نمبر 4 کیا ہے؟ وہی چیز جو ہم دورہ قرآن میں بھی مستقل کرتے رہے کہ اسمارٹ اچیویبل گول اپنے لیے سیٹ کیجیے. بڑی بڑی باتیں میں اگر بہت زیادہ سوچوں, اس سال میں پورا قرآن مجید تدبر اور تفکر کے ساتھ پڑھوں گی, ہوگا کہ آخر میں کچھ بھی نہیں پڑھتا. چھوٹا گول, میں ایک آیت پڑھوں گی لیکن اس آیت کو پڑھ کے اللہ کہتے ہیں عافین عن الناس, اب میں لوگوں کو معاف کرنے والی ہوں. ایک چیز ہو, میں اب اپنے صبح شام کے اذکار ضرور پڑھوں, ایک چیز کو فوکس کریں. میں تسبیحات کا بہت اہتمام کروں گی, فلاں تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, بس اب میری زبان پر اسی کا ذکر ہوگا. اسمارٹ گول کا مطلب ہے, اور اچیویبل گول کا مطلب ہے کہ ایسی بات سوچیے جو آپ کر سکیں. ایسا گول نہ ہو, ایسا ارادہ نہ ہو جو کبھی ہو ہی نہیں سکتا, بس طے کر کے رکھا ہوا ہے, اپنی ڈائری میں لکھا ہے, اپنے دل میں کہیں لکھا ہوا ہے. میں نے سوچا اس سال میں 3 پارے حفظ کروں گی. سال کا جب رمضان ختم ہوا ایک آیت بھی نہیں حفظ ہو پائی. تھوڑا سا ہو لیکن ایسا ہو جس کو آپ حاصل کر سکیں اپنی زندگی کے. سب خواتین کو پتہ ہے کہ میرے گھر میں میرے شوہر کے معاملات ہی ہیں, ان کی پسند و ناپسند یہ ہے, میرے بچوں کے روٹین ایسے, اس میں اتنا نہیں کر سکوں. تو تھوڑا لیکن وہ جو آپ کر سکیں. پھر اس کے بعد کیا چیز ہے, پھر دیکھیے
رمضان المبارک جب آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ کچھ روزے دار ایسے ہیں جن کو اپنے روزے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں. روزہ بھی رکھتے ہیں. روزہ کتنا بڑا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا روزے دار کے لیے اللہ کہتے ہیں کہ اس کی منہ کی بدبو کستوری کی خوشبو سے زیادہ پیاری، اس کا اجر میں خود دوں گا. وہ بھوکا رہا، پیاسا رہا، لیکن حاصل اس کو کچھ بھی نہ ملا، نہ تقویٰ ملا، نہ کلین سلیٹ ملی، نہ جنت کا پروانہ ملا. کیوں؟ کیونکہ اس نے روزہ تو رکھا، لیکن پھر کیا کہا؟ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جس نے روزہ رکھنے کے بعد جھوٹی بات کہنا اور اس پہ عمل نہ چھوڑا، اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ بھوکا اور پیاسا رہے یا اپنا کھانا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ دوزخ سے بچنے کے لیے ڈھال ہے. اس لیے روزے دار نہ فحش بات کرے، نہ جہالت کی بات کرے، اور اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا گالی دے تو وہ کہے انی صائم کہ میں روزے دار ہوں. اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے زیادہ پیاری. تو یہاں جو میں نے لکھا ہے نا انسائڈ آؤٹ تبدیلی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سال جب میں رمضان المبارک کے روزے رکھوں گی تو یہ صرف میری زبان پہ پانی اور کھانے کا روزہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ روزہ کیسا ہوگا؟ یہ مکمل تبدیلی کا روزہ ہوگا. دیکھیے روزے کے اندر یہ چیزیں لیں گے اس طرح. نمبر 1، روزہ ایک طرح تو میرے کھانے پینے کا تو روزہ ہے، ہم سب کھانے پینے کا روزہ رکھتے ہیں، لیکن اس سال میری آنکھ کا بھی روزہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی آنکھ کو جو ہے اللہ کی خاطر خود نگاہی سے روک لیا تو اسے ایمان کی حلاوت نصیب ہو جائے. آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ نہ میں کسی نامحرم اور کسی بری شے کو دیکھوں جو میں اللہ کے سامنے نہیں رکھ سکتی. تو اپنا میڈیا کنٹرول کرنا ہے ہمیں. پھر اسی طرح دیکھیے ہو سکتا ہے میں اور آپ تو کوئی بھی سوشل میڈیا پہ جو چیز دیکھتے ہیں اس میں کوئی بری چیز نہ دیکھتے ہو، لیکن کیا ہم اس بات کی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ جو وہ تھرو کرتے ہیں، ایڈز دیتے ہیں اور مختلف چیزیں ہمارے سامنے کی سجیشنز دیتے ہیں، وہ چیز دیکھ لیں، اس میں وہ ہر وہ چیز دکھاتے ہیں جو کہ ہمیں نہیں دیکھنی. تو اپنی آنکھ کے پردے کی حفاظت کرنی، اور صرف نامحرم یا بری اور فاحش چیز سے نہیں، لوگوں کے عیبوں سے اپنی نگاہوں کو دکھانا. اپنی آنکھ کو کسی کا عیب، کسی کی خامی، کسی کی خرابی دیکھ کر اس سال رمضان المبارک میں یہ ٹارگٹ ہے کہ میری آنکھ کا بھی روزہ ہو. اور دیکھیے بعض دفعہ ہم آنکھ پتہ ہے کب جھکاتے ہیں؟ جب ہم کسی کو تکلیف میں دیکھتے ہیں تو ہم آنکھ ادھر پھیر لیتے ہیں کہ بھائی مدد نہ کرنی پڑے. تو جہاں اس سال عیبوں کے اوپر روزہ ہوگا آنکھ کا، وہاں میری آنکھ جب اٹھے گی کسی مسلمان کو تکلیف میں دیکھنے کے لیے تو پھر وہ اٹھنا کیسا ہوگا کہ پھر وہ میرے اعضاء میں بھی تبدیلی لے آئے گا، مجھ سے کچھ اللہ کے لیے کروا بھی لے گا. دوسری چیز، روزہ جہاں میرے کھانے اور پینے کا ہوگا وہاں میرے کان کا ہوگا. کان کا روزہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو عورتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کی حالت بڑی خراب ہے روزے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیالے منگا کے ان سے کہتے ہیں خیر کرو، پیالے خون سے بھر جاتے. کھانے پینے کا روزہ رکھا تھا، نہ کھایا تھا نہ پیا تھا، لیکن دوسرے مسلمان کی عزت، اس کی آبرو کو کھایا. پتہ نہیں یہ کام ہم بہت کر جاتے ہیں، غیبت کرنا عورتوں کے لیے سب سے، کیونکہ ہم یہ سمجھ رہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. اس سال آج سے میں اور آپ رمضان المبارک کی تیاریوں میں ہیں، اپنے کان کا روزہ رکھیں گے، اپنی زبان کا روزہ رکھیں گے. نہ زبان سے غیبت ادا ہوگی، نہ کان سے غیبت سنیں گے، نہ زبان سے کوئی بری بات نکلے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان لاتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے. تو پھر تیار ہیں، کھانے اور پینے کا تو روزہ رکھیں گے لیکن کان اور زبان کا بھی روزہ رکھیں گے. اور پھر کان کے روزے میں وہ بات یاد رکھیں گے، اور زبان کے روزے میں جیسے ہم آنکھ بچا لیتے ہیں نا کہ بلا وجہ مدد نہ کرنی پڑ جائے، بھائی وہ جانے اس کے کام جانے. کان کے روزے بھی رکھ لیتے ہیں، ہمیں پتا ہوتا ہے ہمارا فلاں بہن بھائی کو دکھ ہے، تکلیف ہے، ہم سننا نہیں چاہتے. میرے دل پہ تو بوجھ ہو جاتا ہے نا، میں لوگوں کے مسائل سن کے تھک جاتی ہوں. تو اپنے کانوں کو لوگوں کے درد سننے کے لیے کھولے، غیبتیں سننے کے لیے نہیں، برائیاں سننے کے لیے نہیں، فحش اور بری بات سننے کے لیے نہیں، لیکن لوگوں کے دکھ سننے کے لیے کان سنیں. اور اپنی زبان کو کسی گندی بات کہنے کے لیے تو روکیں گے. غصے میں پتہ نہیں کیا کچھ، سب سے بڑے تو بچے ہمارے بیچارے ہوتے ہیں، ہم غصے میں انہیں کیا کچھ جھڑک کے کہہ جاتے ہیں.
اپنے شوہروں کی ناشکری کی کیا کیا کلمات کہتے ہیں عورتوں کے بارے میں، تو نا وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ذرا سی بات ہوتی ہے وہ کہتی تھی ہم نے تو اس میں کوئی بھلائی نہیں دیکھی. اپنی زبان پہ ناشکر گزاری کا روزہ رکھیں گے پورے رمضان کوئی لفظ ایسا نہ نکلے کہ آج گرمی ہے میرے میاں نے یہ کام وقت پہ نہیں کیا بچے ایسے نہیں. اپنی زبانوں پہ شکر گزاری کے کلمات رکھیں. پھر اس کے بعد چوتھا روزہ میرا اور آپ کے دل کا روزہ ہو سکتا ہے. ان سائڈ آؤٹ تبدیلی کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ دیکھیے بیج آپ زمین میں بوتی ہیں اس بیج کے اندر سے جڑیں نکلتی ہیں نا. کبھی ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ نے اوپر سے بیج کو پھاڑ کے اس کے اندر سے پودا نکالا. ایسا ہو سکتا ہے کوئی کسان ایسا کر سکتا ہے؟ جیسے ہی بیج کو پھاڑتے ہیں اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. انسائڈ آؤٹ تبدیلی کا مطلب ہے کہ دل کے اندر سے تبدیلی پھوٹنی چاہیے کہ ہم اللہ کا دل اللہ کا ذکر اللہ کی یاد اللہ کا خوف میرے دل کے اندر ایسے پینیٹریٹ کر جائے تو پھر جو تبدیلی آئے گی وہ تبدیلی ہوگی جو صحابہ اور صحابیات کی زندگی میں تھی. کہ شراب کا حکم آتا ہے شراب کی حرمت کا پردے کی حرمت کا پردے کا آتا ہے اور صحابیات کیا کرتی ہیں پردے اتار لیتی ہیں. جب شراب بہا دی جاتی اللہ کا ایسا خوف ایسا یقین کہ دل کی تبدیلی ہے. میرے اور آپ کے دل کا بھی روزہ ہوگا اس میں کوئی بدگمانی نہ اس میں کسی کا کوئی برا خیال نہ. بدگمانی پہ تو بہت کنٹرول کیجیے گا. اب برین سائنسز پہ اتنا کام ہو رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ انسانی جسم کا جو سب سے سست آرگن ہے وہ برین سب سے سست. وہ کیا چاہتا ہے ہر وقت یہ چاہتا ہے کہ اس کی جو انرجی ہے نا وہ استعمال نہ. اس کے لیے کیا ہوتا ہے جو آپ اگر آپ دیکھو کہیں گے نا فلاں شخص برا ہے وہ دماغ کیونکہ سست ہے وہ کہے گا اچھا ہے. اس کو اس بات کا یقین دلاؤ کہ ہاں یہ شخص برا ہے. یہ باقاعدہ سائنسز ہیں. جتنا ہم برا گمان کرتے ہیں ہمارا برین ریلیکس ہو کے آپ سمجھیے وہ یوں پاؤں پہ پاؤں چڑھا کے چائے پی رہا ہوتا ہے. اچھا ہے چلو اب مجھے اپنی توانائی استعمال نہیں کرنی پڑے گی بس تھپا لگا دو یہ بھی برا ہے یہ بھی برا ہے یہ بھی برا ہے. بدگمانیوں سے اپنے آپ کو نکالیں. اپنے دل کو رگڑ رگڑ کے صاف کرنا ہے آج بیٹھ کے. کسی مسلم کوئی چیز بدگمانی تو پتہ نہیں کتنی چیزوں پہ ہم کرتے ہیں. سب سے آسانی سے ہوتی ہے نا بدگمانی سیکنڈوں میں ہوتی ہے کیونکہ برین سست ہے اس کو کچھ نہیں کرنا ہوتا. تو اپنے دلوں کو صاف اور پاک کرنا ہے. کسی کا برا خیال نہیں لانا. کسی کے عیب اگر پتہ ہے ان کو بھول جانا ہے. پتہ نہیں میرے اور آپ کے کتنے عیب ہیں. اپنے دل کا بھی روزہ رکھنا ہے اور پھر آزاد بھی. یہ وہ چیزیں ہیں ان 5 کو کر کے ہم آگے کی طرف چلتے ہیں. ٹھیک ہے آگے کیا ہے ہمارے پاس دیکھیے رمضان المبارک میں ہمیں 3 تعلقات پہ کام کرنا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ان سب کی بیک پہ ہے. اگر ان کو نہیں کیا تو پھر وہ ساری چیزیں کرنے میں کہیں نہ کہیں دشواری ہوگی. پہلے 3 تعلق ہیں جو ہمیں رمضان میں قائم کرنا. وہ 3 تعلق کون سے ہیں؟ سب سے پہلی بات رمضان کی تیاری میں میرا اور میرے رب کا تعلق اللہ سے میرا تعلق. آپ اپنے پاس چاہیں تو ایک چارٹ بنائیں. اس کے اندر میں نے کوشش کی تھی کہ میں بناؤں لیکن بس تھوڑا ٹائم کی کمی آ گئی. لیکن آپ لوگ ضرور اپنے بچوں سے بنوا لیجیے. ان سے کہیے کھولے اس پہ ورڈ پہ بنا دیں یا ہاتھ سے پین سے بنا دیں. ایک چارٹ اپنا بنا کے لگائیں اپنی ڈریسنگ ٹیبل پر اپنی ڈائری میں. اس میں روز ٹک کریں کہ یہ کام کیے نہیں کیے کیونکہ آج تو ہم سوچ رہے ہیں کل ہم بھول جائیں. اور معاملہ یہی ہے انسانی نفسیات کا کہ ہم ایک دن بھولتے ہیں دوسرے دن بھولتے ہیں اس کے بعد وہ ایسا میموری سے محو ہوتا ہے کبھی اگلے سال یاد آتا ہے. تو 3 تعلق کی ہمیں دیکھنے ہیں. 3 تعلق ہیں جو ہمیں بتانے. ایک ہمارا اللہ سے تعلق ہوگا ایک ہمارا ہماری اپنی ذات سے تعلق ہوگا. اس رمضان میں ہمیں اس پہ کام کرنا. اور تیسرا ہمارا اللہ کے بندوں سے یا انسانوں سے تعلق. اللہ سے تعلق اللہ سے تعلق کیوں ضروری ہے؟ اللہ ہی تو وہ ہے نا. آپ اللہ کا تعارف آپ سب کو پتہ ہے. آپ سب جانتے ہیں اللہ ہیں کون. ابھی ہم نے آیت پڑھی اللہ نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے مجھ سے آپ میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو کہیں گے انی قریب میں تو قریب ہوں تم مانگو تو صحیح میں تو دینے والا ہوں. اور پھر مانگتے تو ہو جب میں پکارتا ہوں تو میری بھی تو سن لو. مانگتے ہو لیکن ایسا منگتا ہے اور ایسا بے نیاز منگتا ہے کہ ضرورت پڑتی ہے تو در پہ آ جاتا ہے اور ضرورت پوری ہوتی ہے تو دینے والے کو بھول جاتا ہے. ہم ایسے ہی تو ہے نا. اب اپنے اندر تبدیلی لانی ہے. کیسے؟ سب سے پہلے اللہ سے تعلق. کیسے؟ اللہ سے تعلق کا بہترین ذریعہ قرآن مجید الذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ نحن نزلنا الذکر ونحن لہ لحافظون.
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا، ذکر کو نازل کیا، اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ قرآن مجید سے میرا اور آپ کا رشتہ کیا؟ قرآن مجید سے میرا اور آپ کا رشتہ یہ ہے کہ ہم نے بہت سی تفاسیر پڑھ لی ہیں، ہمارے پاس بہت سارے سرٹیفکیٹس ہیں، ہمیں بہت سارے ورڈس کے روٹ ورڈ کے میننگ پتہ ہیں، لیکن یہی قرآن مجید تھا، اور اسی قرآن مجید کو تھامنے کے بعد صحابہ نے کس طرح دنیا کو بدلا ہے، دنیا کو۔ میرا مسلمان کیسے ہو گیا؟ عرب کا خطہ یہاں ہے، انڈو پاک کے ہم لوگ ہیں، کون وہاں پہ اسلام کی دعوت لے کے آئے؟ آپ کو وہ یاد ہوگا حضرت عمر کا دور خلافت ہے، یروشلم میں وہ انٹر ہو رہے ہیں، لوگ ان کے آگے پیچھے چلے جا رہے ہیں، کیا ان کا عدل تھا، کیا ان کا انصاف تھا، کیا ان کا لوگوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ تھا، کیسے وہ تھے کہ ایک بچہ رو رہا ہے تو انہیں فکر ہوئی کہ اچھا اس بچے کا دودھ چھڑایا جا رہا ہے، چلو اس کا بھی ایک ماہانہ وہ فرض باندھ دیا جائے۔ میں نے اور آپ سے جو ہم قرآن سے جڑے ہیں نا، ہمارا بڑا عجیب معاملہ ہے، بہت عجیب معاملہ۔ قرآن نے ہمیں نرم نہیں کیا، قرآن نے ہمیں سخت کر دیا ہے، ہمیں ججمنٹل بنا دی۔ کیسا دل ہے یہ، کیسا دل ہے کہ مجھے یہ تو یاد رہ جاتا ہے کہ میں نے اتنی تفسیر پڑھی ہے، مجھے اتنا میرا علم بڑھ گیا ہے، میں اتنے کورسز جوائن کر چکی ہوں، لیکن اس کے بعد مجھے درد نہیں اٹھتے، مجھے فکر نہیں ہوتی کہ میرے اپنے خاندان میں، میرے اپنے دوست احباب میں سڑک سے گزر رہی ہوں، وہ اسکولوں میں ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، وہاں کیا حالات ہیں اس وقت، وہاں اساتذہ پہ کیا بیت رہی ہے، بچے اتنے بدتمیز ہو گئے استاد کے سامنے، کیا کچھ کر رہے ہیں۔ مجھے اور آپ کو درد کیوں نہیں اٹھ رہا؟ میں اور آپ کیوں نہیں سوچ رہے ان اساتذہ کا جن کی پڑھا پڑھا کے حالت بری ہوئی ہے؟ مجھے اور آپ کو صرف نمبروں کی فکر کیوں رہتی ہے؟ یہ قرآن نے کیا کیا ہے؟ یہ قرآن تو وہ تھا کہ صحابہ کے پاس ایک صحابی ہیں، ان کے گھر کھانے کو کچھ نہیں ہے، مہمان آتے ہیں، وہ چراغ بجھ کر کے اپنا کھانا سامنے رکھ دیتے ہیں۔ یہ قرآن تو وہ تھا کہ ایک صحابی کی شادی ہوتی ہے اور اس کے بعد اگلے دن غزوہ ہے، غسیل ملائکہ انہیں کہا جاتا ہے، وہ یہ نہیں کہتے میرا نیا میری شادی ہوئی ہے، میری بیوی ہے بھائی، وہ جہاد کے لیے نکلتے ہیں اور اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں۔ اس قرآن نے لوگوں کی زندگیوں میں اتنا بڑا چینج لایا، میری اور آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ ایسا کیا چیز ہے جس نے بس اوپر سے کورنگ چڑھا دی؟ آئیے رمضان المبارک اپنا گول سیٹ کریں، قرآن کو اپنے دلوں میں اتاریں گے ہر روز، چاہے وہ ایک آیت ہو، عمل میں تبدیلی کی کوشش، تفکر کریں گے، سوچیں گے قرآن کہہ کیا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اور نیکی کیا ہے؟ اتنا پیارا، آپ دیکھیں عربی زبان، میرا اور آپ کا عربی سے بھی کیا تعلق ہے؟ بر دیکھیں، بر ہے نا، بارارا، بر ہم بہر و بر کہتے ہیں، خشکی، بر کے بارے میں آتا ہے، بر جس کو نیکی کہتے ہیں، اور بر جسے خشکی کہتے ہیں، اس کے جو روٹ ورڈ ہیں وہ ایک ہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے جب انسان سمندروں میں ہوتا ہے نا، اسے ڈر ہوتا ہے اب کشتی الٹ جائے گی، اب پانی سے کوئی مخلوق نہ نکل آئے، اب طوفان نہ آ جائے، ہم راستہ نہ بھٹک جائے، لیکن جب انسان خشکی پہ ہوتا ہے اسے نہ ڈوبنے کا خطرہ ہوتا ہے، نہ لڑکنے کا خطرہ ہوتا ہے، نہ کسی ایسی افریت کا کہ زمین چھاڑ کی کچھ نہیں۔ خشکی پہ انسان جب تک ہوتا ہے اس کے دل کو سکون ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے۔ بر کے اندر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ نیکی دل کو ایسا سکون دیتی ہے جیسے میری اور آپ کے نیچے ایک زمین ہے، ایک سہارا ہے۔ اللہ کہتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے سکون کو اس وقت تک پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنی پیاری چیز میں سے کچھ نکالنا۔ اس سال جب ہم رمضان میں انٹر ہو رہے ہیں، تھوڑا ٹارگٹ سیٹ کریں، لیکن اپنے لیے سوچیں قرآن سے کیسے رشتہ جوڑیں، بہت اللہ سے دعا کریں، اللہ اصل دستی جوڑنے والی اللہ کی ہے۔ پھر دوسری چیز اللہ سے تعلق کی دوسری چیز کیا ہوگی؟ تو نماز ہے، اپنی نمازوں کو بہتر، نمازوں میں دیکھیں جن چیزوں پر فرق ہے، فلاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فلاں کام کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، نماز جلدی پڑھتے تھے یا دیر سے، جو فرق والی چیزیں ہیں وہ کم ہیں، جن پہ سب متفق ہیں وہ زیادہ ہیں۔ اس بات پہ غور کیجیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خشوع اور خضوع کیسا تھا۔ اس سال نماز کی روح پر کام کرنے کی کوشش، نماز کی روح کو حاصل کرنے کی کوشش کی۔ نماز میرا اور میرے رب کا رابطے کی کنجی ہے،
کیوں میں جب کھڑی ہوتی ہوں تو سب کچھ یاد آ جاتا ہے, بس اللہ بھول جاتا ہے. اس سال ایک کوئی نماز, کوئی ایک رکعت, کوئی ایک سنت, بس ایک پہ فوکس کریں کہ یہ میری اس رمضان سے نکلوں گی نا تو میری فلاں نماز کی ہے, تو بس چلے زیادہ نہیں, صرف ایک رکعت کو فوکس کریں. اس رکعت میں مجھے کم سے کم پتا ہو میں کیا کہہ رہی ہوں, اللہ کیا. نماز کے معنی یاد ہے ہمیں, اگر نہیں یاد تو بڑے بڑے سوال ہے. پھر اس کے بعد اللہ سے تعلق جوڑنے کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ سے تعلق جوڑنے کا ذریعہ روزہ ہے, جو انشاءاللہ ہم سب رکھیں گے. پھر 1 2 3 چیزیں ہو گئی. چوتھی چیز کیا ہے؟ استغفار. اللہ کے سامنے اپنی ندامت, اپنے گناہوں کا اعتراف بھی, اور بہت استغفار کے زبان سے بھی کرنا, دل میں بھی ندامت محسوس کرنا, اور جو غلطیاں ہو گئی ہیں, جو کچھ بھی ہوئی ہیں, چاہے حقوق اللہ کے معاملے میں, حقوق انسان کے معاملے میں, اس پر کفارہ ادا کرنے کی کوشش کرنا. کسی کو تکلیف نبی کے وسلم نے اتنی پیاری دعائیں سکھائی, ایک دعا ہے جس میں کہا ہے کہ اگر میں نے کسی انسان کی کوئی کمی کر دی تو آپ اس کو اتنا اجر دیجیے کہ وہ کمی مٹ جائے. لوگوں کے حق میں, جہاں لوگوں کے حق میں اب کمیاں کرتے تھے, اللہ کے لیے تو ہم پتہ نہیں, وہ آسان لگ رہا ہوتا ہے نا, اس میں دل کو سکون مل رہا ہوتا ہے. تو جو غلطیاں ہوئی ہیں ان پہ رب کے حضور ویرانہ توبہ کرنا. پھر تسبیحات بہت زیادہ. دیکھیے زبان کا روزہ رکھنے کا ارادہ ہے نا, زبان سے فضول بات نہیں کرنی, تو زبان سے اچھی باتیں کرنی ہے. تسبیح بہت, کوئی بھی تسبیح پکڑ لیجیے, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, جو بھی استغفار میں لا الہ الا انت سبحانک, جو کوئی ایک کوئی چیز پکڑیے اور اس کا کثرت سے انشاءاللہ تعالی ہم اہتمام کریں گے. پھر اس کے بعد اللہ کے حضور دعائیں بہت زیادہ, اپنے لیے, اپنے اولادوں کے لیے, اپنے عزیز و رشتے داروں کے لیے. اللہ کو اپنا ہر فکر, اللہ کو یہی بتا دیں اگر میں اور آپ کہ اللہ تعالیٰ میں آپ سے جڑنا چاہتی ہوں, بس میرے مسائل ہیں, آپ مجھے نکال لیجیے, آپ مجھے جوڑ دیجیے. اللہ سے ہر بات کہہ دینا, اللہ کو چھوٹی چھوٹی باتیں بتانا, یہ بہت کام آتا ہے انسان. پھر ہمارا اپنی ذات سے تعلق. اپنی ذات سے کیا ہے کہ دیکھیے میں اور آپ سب کے لیے کھپ رہے ہوتے ہیں, افطار بنا رہے ہوتے ہیں, پھر اس میں سے اٹھا کے تلی ہوئی اور فرائیڈ اور مرچ مسالے والی چیزوں سے پیٹ بھر رہے ہوتے ہیں, پھر سحریوں میں ڈنڈی مار رہے ہوتے ہیں, سب کو سحری کرانی ہے یا پھر سونا ہے, جو بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم میں اور پچھلی امتوں کے روزوں میں فرق کیا ہے؟ سحری کا ہے. اور کہا میری امت کے لیے سحری کے وقت میں برکت رکھی گئی, تو سحری ضرور کرنا, سحری میں ڈنڈی نہیں مارنا. افطار کے وقت کھجور ہے, دہی ہے, ہیلدی ڈائٹ کا خیال رکھنا ہے, چھولے پکوڑے جو بھی, اس پہ بھی آپ اپنا کچھ گول بنا لیں, سال میں 2 پکوڑے کا کچھ بھی اپنا بھائی, آپ بچوں کے لیے بنا رہے ہوتے ہیں, کبھی گھر کے مردوں کے لیے بنا رہے ہوتے, لمٹ کرے. میرا اور آپ کا دل جو ہے نا تیل سے بھر گیا ہے, کتنا حد کے ساتھ کوئی بھی جو بھی مرچیں میں پکوڑے میرے ذہن میں آ رہے ہیں, کوئی چیز بھی آپ لے لیجیے, ہیلدی ڈائٹ رکھنی ہے, انہیلدی نہیں رکھنی ہے. صحت سحور کا بہت اہتمام کرنا ہے, ہیلدی ڈائٹ رکھنی ہے. پھر دیکھیے ایک بات دیکھیے, میری اور آپ کی زندگی کا مسئلہ پتہ ہے کیا, ہم ترجیحات کا تعین نہیں کر پاتے. ہر چیز ہمیں لگتا ہے کہ اسی رمضان میں مجھے اتنی شاندار دعوت کرنی ہے 50 افراد کی, اور اس دعوت سے پہلے اتنا کھپنا ہے کیونکہ اتنے ڈھیر سموسے اور جو سامان بنانے ہیں, اور اس افطار کے بعد اتنا تھکنا ہے کہ اللہ کی یاد سے پیچھے رہ جانا ہے. یہ سیزنل ہے, ایام معدودات, صرف چند دن آئیں گے. تو اس چیز کا پرائورٹائز کریں, یہ کام ارجنٹ ہے, اس کے لیے ضرور بازار جانا ہے, یہ چیز ضرور بچوں کو کھلانی ہے, اس کے بغیر ان کا افطار حلق سے نہیں اترے گا. چیزوں کو اپنی ذات کی, جب میں اور آپ بے وجہ نان امپورٹنٹ چیزوں میں, نان ارجنٹ چیزوں میں کھپتے ہیں, تو ہوتا کیا ہے کہ یہاں پر مسئلہ آتا ہے, پھر ہم یہاں پہ کام کرتے ہیں, پھر ہم سے قیام اللیل کے لیے نہیں کرتے. اچھا یہاں قیام اللیل رکھنا نہیں کیا, قیام اللیل اللہ تعالیٰ آپ سب کو پتہ ہے کہ رات کو کیسے آسمانوں پہ آتے ہوئے کیسے آواز لگاتے ہیں, کوئی میرا بندہ. تو اس سال وہ بندیاں ہم ہوں جو رب کی پکار پہ کھڑی ہونے والی ہوں انشاءاللہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ جتنا آسان ہو اتنا کر دیجیے. تو قیام اللیل کے لیے کیسے کھڑے ہوں گے جب میں اور آپ نان امپورٹنٹ کو امپورٹنٹ جیسی اہمیت دے رہے ہوتے ہیں, نان ارجنٹ کو جو سارا سال جو کچھ ہو سکتا ہے وہ ضروری ہے. اس رمضان میں سب سے زیادہ تو کچن ہم لوگوں کو کھاتا ہے. رمضان سے پہلے کی تیاریوں میں بھی اتنے ڈیپ فریزر بھر لیے جاتے ہیں, اور رمضان کے اندر بھی بس
افطار بنانے کے لیے کھڑے ہوئے، پھر کھانا بنانے کے لیے کھڑے ہوئے، پھر سحریاں بناتے بناتے، یا وہ ساری لمبی لمبی کالز، یا وہ دنیا اس سال رمضان کے اندر اپنی جو سوشل ایپس ہیں ان پہ ہم ذرا ریسٹرکشن کرتے ہیں. اگر نئی خبریں پتہ چلیں گی کچھ نہیں ہوگا، دنیا ختم نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا. تو امپورٹنٹ، نان امپورٹنٹ، ارجنٹ، نان ارجنٹ کو دیکھیے، اور اس کو دیکھ کر ہماری یہ چیز درست ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو آخری چیز ہے نا، وہ اللہ کے بندوں سے تعلق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں حدیث آپ کے سامنے رکھتی ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، کون سے لوگ اللہ کے زیادہ محبوب ہیں؟ صحابہ کو بہت پسند تھا یہ سوال. اور کون سے اعمال اللہ کے لیے زیادہ پسندیدہ ہیں؟ ویسے کیا جواب ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا سب کو جواب دیا ہوگا؟ اپنے دل میں ایک ایک جواب سوچتے تھے، جن کے اخلاق اچھے ہوں، ٹھیک، اپنے پاس ایک ایک چیز سوچتی تھی. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دوسرے لوگوں کے لیے زیادہ مفید ہوں، اور اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو خوش کر دے، اور اس سے کوئی تکلیف دور کر دے، اور اس کا قرض چکانا، اور اسے کھانا کھلانا، اور مجھے کسی بھائی کی ضرورت پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا، مسجد نبوی میں 1 ماہ اعتکاف سے زیادہ محبوب ہے. کون کہہ رہا ہے یہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کس کی مسجد کا تذکرہ ہے؟ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کس عمل کا تذکرہ ہے؟ 1 ماہ اعتکاف. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اپنے بھائی کے ساتھ چلنا میرے لیے اس سے بڑھ کر ہے، مجھے زیادہ محبوب ہے. اور میں اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بھائی کی ضرورت کو پیچھے رکھو، ابھی ارجنٹلی عمرہ پہلے کر کے آتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، مجھے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا مسجد نبوی میں 1 ماہ اعتکاف سے زیادہ محبوب ہے. جس نے اپنے غضب کو روک لیا، اللہ اس کی خامیوں پہ پردہ ڈال دیں گے. جو غصہ آنے کے باوجود پی گیا، اللہ روز قیامت اس کا دل امیدوں سے بھر دے گا. غصہ آنے کے باوجود پی گیا، اور جو بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلا، اللہ اس دن اس کے قدم جما دیں گے جس دن ہر ایک کے قدم ڈگمگا جائیں. اتنی پیاری حدیث ہے. اپنی رمضان کی گولز میں اوپر لکھ دیجئے وہ جو آیت ہے نا، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، مجھے نہ کسی سے جزاک اللہ چاہیے، نہ مجھے کسی سے شکر گزاری چاہیے، میں تو بس ہر کام، ہر انسان کی مدد کروں گی. کیوں؟ اللہ کی. پھر اس کے بعد چھوٹے چھوٹے دیکھیے، ہمارے پاس اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، ہمیں وقت دیا ہے، ہمیں عمر اور جوانی دی ہے، ہمارے پاس کسی کے پاس علم دیا ہے، کسی کے پاس کوئی اور صلاحیت دی ہے. اس رمضان المبارک میں جو کچھ ہمارے پاس ہے اس میں سے انسانوں کے لیے حصہ نکالو. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. بھاگ کے چلو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنتوں کی طرف جن کا عرض کہاں سے کہاں تک ہے؟ زمین اور آسمان. اور کیا کرو؟ اور وہ لوگ اعدت للمتقین، تیار کس کے لیے کی گئی ہے؟ تقوی والوں کے لیے. الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ کیسے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں تنگی اور خوشحالی میں. تنگی اور خوشحالی میں خرچ کرتے ہیں، دونوں حالتوں میں. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا تھا، جس نے آسانی کی زندگی میں خرچ کیا اس کے لیے تنگی کے دنوں میں خرچ کرنا آسان ہو جائے گا. اور پھر وہ کیسے؟ والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے ہیں، وعافین عن الناس، اور لوگوں پہ کے پر رحم کرنے والے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ محسنین سے محبت کرتے ہیں. اپنے رمضان کا اس سال مجھے اور آپ کو گول بنانا ہے. دیکھیے افطار کرانے کا اتنا اجر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کسی نے کسی کو افطار کرایا تو اس کو اتنا اجر تو ملے گا روزے کا، اس کو اس کا بھی ایک روزے کا اجر مل جائے گا. آپ سوچئے افطار کرانا کتنا ایک تو ہم اپنے گھر والوں کو تو کرواتے ہیں، لیکن ساتھ ہی دنیا میں اور بھی انسان ہیں، کچھ کی ذمہ داری نہیں، کچھ کو دیکھیں. پھر دیکھیے ایک اور جگہ قرآن مجید میں آتا ہے، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی. ایک ایسا صدقہ جس کے بعد انسان دوسرے کو تکلیف پہنچائے، کوئی ایسی بدنما بات کر دے، کوئی تانا اور تشنی کر دے، تو اس سے بہتر کیا ہے؟ اچھی بات کہہ دینا. اور اسلام کا جو صدقے کا کانسیپٹ ہے، اسلام کا جو لوگوں کی مدد کا کانسیپٹ ہے، وہ اتنا پیارا ہے. اس میں صرف مال نہیں ہے، اس میں مسکراہٹ بھی صدقہ ہے،
اس میں کسی کو اچھا مشورہ دے دینا بھی صدقہ ہے. تو اس رمضان میں اپنے پاس نا ایک چارٹ پیپر پہ لکھ کے لگائیے کہ میں نے آج کیا صدقہ دیا. ہو سکتا ہے وہ 1 ریال ہو سکتا ہے وہ 1 کھجور ہو, لیکن وہ اللہ کو اتنی محبوب ہو کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس صدقے کو اللہ پالتے پوستے ہیں اور اتنا بڑا کر دیتے ہیں جیسے احد کا پہاڑ. کیا لگانے والے ہیں اس سال ہم اپنے رمضان کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اسماعی شروع کر دیتے تھے, روزے رکھتے تھے اور ٹھنڈی ہواؤں کی مانند فیاض ہو جاتے تھے. قرآن کو مکمل کرتے تھے, آخری سال 2 دفعہ قرآن کو مکمل کیا تھا. پھر خیر والی ہوا کی طرح ہو جاتے تھے. تو میں اور آپ کیا نکالنے والے ہیں؟ کیا اچھے اخلاق دینے والے ہیں, اپنے مال میں سے کچھ دینے والے ہیں, اپنے ہمارے گھر کے بجٹنگ جو رمضان کا اس وقت آ رہا ہے, گروسری آ رہی ہے, خریدتے خریدتے کسی اور کے راشن کے لیے بھی کچھ سوچتے ہیں, کسی یتیم. اور اس وقت یتیم بچوں کا بھی, اس وقت مسلمان بچوں میں یتیم بچوں کی تعداد کس حد تک بڑھ رہی ہے, اور ان کو گود لینے والے بھی کون ہوں؟ میں اور آپ. جب ہماری 1 بچہ پل رہا ہے یا 2 بچے پل رہے ہیں, کیا ہم کسی اور بچے یتیم بچے کی کفالت اپنے حصے لے سکتے ہیں؟ یا ہو سکتا ہے اس سال میں جمع کرنا شروع کروں, میں سوچوں میں اس سال جمع کروں گی, اگلے سال میں یتیم بچے کی کفالت لوں گی. اپنے خاندانوں میں کوئی بچے ہوتے ہیں, اپنے عزیز رشتے داروں میں کوئی بچے ہوتے ہیں, یا کسی کو دین کا علم سکھانے کے لیے ایڈمیشن دلواتے ہیں. کچھ بھی اپنے پاس سے ہمیں نکالنا ہے. تو دیکھیے, جہاں ہم انفاق کی یا انسانوں کے ساتھ تعلق کی بات کرتے ہیں نا, ایک بات سوچے گا, یہ رمضان میرا اور آپ کا فیملی رمضان ہوگا. اس رمضان میں اپنے بچوں کے ساتھ, آپ ماشاءاللہ ساری وہ مدرز ہیں جن کے بچے ان کے پاس ابھی موجود ہیں, 1 یا 2 تو کم سے کم ضرور ہے. کچھ کے بچے پاکستان یا کہیں اور پڑھنے چلے گئے, لیکن کچھ بچے تو ہیں. اس رمضان کو فوکس کر کے فیملی اورینٹڈ رمضان بنائیے. کیسے؟ اپنا روزانہ امتحان بھی ہونے والے ہیں, جو کچھ بھی ہونے والا اس کے ساتھ چاہے 1 آیت پڑھیں, اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے قرآن کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کے ضرور پڑھیے. یہ فتنوں کا دور ہے, آپ کو بھی نہیں پتا, مجھے بھی نہیں پتا, بالکل بھی نہیں پتا کہ اگلے رمضان میں ہم ہوں گے. اور میں آپ اگر اپنے بچوں کو قرآن نہیں, دیکھیے امتحانوں کی تیاریوں میں ماں کا بس نہیں چلتا, ہر چیز بند کر دے, قرآن کو نہیں بند کریے گا. قرآن تو آکسیجن ہے. کون سی ماں ہوتی ہے جو پیپر میں پاس کروانے کے لیے منہ سے سانس ہی بند کر دے؟ نہیں ہوتی نا. لیکن پیپرز کی تیاری کے لیے قرآن کے قاری صاحب کی, اگر قاری صاحب لگے کوئی بڑی بات ہے, اگر لگے نہیں لگے, قرآن کی سب سے پہلے چھٹی ہوتی ہے. کیونکہ ہم اسے آکسیجن نہیں سمجھتے, ہم اسے زندگی کے لیے نہیں سمجھتے, ہم اسے سمجھتے ہیں کہ آخرت کے لیے. بس قرآن اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے اس سال نصاب تیار کیجیے کہ میں سورہ نور پڑھوں گی یا سورہ احزاب پڑھوں گی یا سورہ توبہ پڑھوں گی یا سورہ یوسف پڑھوں گی. 1 سورت یا پورے قرآن یہاں سے شروع کیجیے, پہلی سورہ فاتحہ سے 1 آیت روزانہ یا 5 آیتیں روزانہ ترجمے کے ساتھ وتھ فیملی پڑھیے. فیملی اورینٹڈ رمضان بنائیے. اپنے آپ کے بچوں کو پتا, اور اس میں ڈسکشن کیجیے, اس میں غصہ نہیں ہوئیے, ان کے سوالوں پہ گھبرائیے نہیں, ان سے ناراض نہیں ہوئیے, ڈسکس کیجئے. یہ ہمارے بچے اس امت کا سرمایہ ہے. ہمیں نہیں پتا اللہ نے ان کے مقدر میں کیا لکھا ہے, کیا پتا ہماری اولادوں میں سے کوئی بچہ ایسا ہو جو امت کے لیے بڑا کام کرنے والا ہو. نہیں پتا مجھے, ہمیں نہیں پتا. یا ہمارے بچوں کی آنے والی نسلوں میں ہمارے بچے جن کے والدین بنے, ہو سکتا ہے ان میں کوئی امت کا سرمایہ ہو. تو کوئی امام بخاری کی والدہ کو تو نہیں پتا ہوگا کہ ان کے بچے گود میں جو ہے وہ امام بخاری ہے. آپ کو بھی نہیں پتا, مجھے بھی نہیں پتا, لیکن تیاری میں حصہ تو ڈال دیں. چائنا میں پڑھتی ہوں, ان کا پورا, آپ لوگوں کو پتا ہے ان کا کس طرح کا سوشلسٹ نظام ہے. ان کے یہاں کنڈر گارڈن سے بچہ نکلتا ہے, اس کے دل میں اس سے وعدے لیے جاتے ہیں. کنڈر گارڈن کے بچے کو اس سوشلسٹ نظام پر اتنا یقین ہوتا ہے, اس کی گھٹی میں ڈال دیتے ہیں. میں اور آپ کنڈر گارڈن کے بچے کو قرآن سے کیسا دوں؟ تو ننا بیبی ہے. سوری آپ بات کاٹ رہی ہوں, یہ بہت ہی اچھی بات کہہ رہی ہیں آپ. میرے پاس بچے پڑھنے آتے ہیں, آپ کو پتا ہے گریڈ 7 کی بچی چھوٹی بچی نہیں ہوتی. میں آف اینڈ آن جو ہے نا انہیں کہتی ہوں نماز سناؤ, آپ یقین کریں پچھلے 3 سال سے بچیاں میرے پاس آ رہی ہیں اور ابھی تک انہوں نے نماز نہیں آتی بچیوں کو, اور وہ ہنستی ہیں, اور ان کی مائیں درسوں میں بھی آ جاتی ہیں.
तरावी भी मस्जिद में जाके पढ़ती है। तो ये जो आप बात कह रही है ना, ये बहुत ही अहम बात है कि आप एक बैठे बच्चों को ऑफ एंड ऑन उनसे सुने भी। कारी पे रिलायबिलिटी जो है ना वो तो बिल्कुल नहीं। यहाँ तो इतना दर्दनाक एक चीज है, पता नहीं आप सबने मुशाहिदा किया होगा, कारी यानी कारी साहब तो एक क्या कहें, वो तो कोई मतलब वो बेचारे तो बस समझने के लफ्ज भी कहना नहीं आ रहा है, उनको फीस देते हुए लोगों की जान निकलती है। स्कूल की फीस देखें, ट्यूशंस की फीस देखें, बुक्स, हमारे बच्चों की बुक्स कितने कितने की। कारी साहब को 100 रियाल देते थे, दिल कारी साहब के पास कभी बैठ के पूछे, वो ऐसे ऐसे किस्से सुनाएंगे, 5 बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके 100 रियाल दिए जाते, और उसके बाद फर्ज अदा हो गया, कुरान पढ़ा लिया। नमाज नमाज तो आप सोचिए कितनी दर्दनाक बात है। माएँ बच्चों को रोक रही होती है एग्जाम्स के दिनों में, मस्जिद नहीं जाओ, जल्दी से घर में पढ़ो, फिर दोबारा पढ़ने बैठ जाना, कहीं नंबर 1 पढ़ते ही पढ़ते ही नहीं है बच्चे। और वो आगे से हंसते हैं, मतलब इस चीज पे अगर उनको कहा जाए तो हंसते हैं आगे से। तो अब मुझे और आपको क्या करना है, अपने बच्चों का सिलेबस सेट करना है। एक उनको चाहे एक सूरत अपनी एज अप्रोप्रिएट सूरत लिखिए। इसी तरह रमजान की तैयारियों में आज या तो रियाज़ सालिहीन है, मारिफुल कुरान है, खुर्रम राज साहब का एक बहुत प्यारा सा पम्पलेट है रमजान कैसे गुजारे, कोई एक चीज है आज से बच्चों के साथ शुरू करें। बेटा मॉक्स तो आने वाले होंगे, उससे बड़ा इवेंट रमजान में मुबारक आने वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कही है, जिसको रमजान मिला उसने मफरत नहीं करवाई। मैं और आप आदतें डालने वाली हम माएँ हैं, बच्चों के साथ सोचिए कितना कुरान पढ़ेंगी, कितना हम कोई सीरत के वाकयात पढ़ेंगे, इसी तरह बच्चों से इंसाफ करवाएंगे। अगर इस वक्त आप सबके सामने गजा में जो कुछ हो रहा है, आपको परसों तरसों की बात याद है कि आटे के लिए लोग जमा किए हुए हैं, तो आटा मैसेकर कह लीजिए, आटे के लिए लोग जमा हुए हैं। और उसके बाद उसकी ड्रोन फुटेज अगर आपने देखी हो, उन्होंने टारगेट किया है आटा लेने के लिए आने वाले बच्चों को, और उसके बाद माओ ने उनके टुकड़े, खून में डूबे हुए टुकड़े उठाए। और आपने कल वो बच्चा भी देखा होगा जो खाने की शॉर्टेज होने की वजह से हड्डियों का ढांचा बन के खत्म हुआ है, और वो मुन्निया, 2 मुन्ने भी ट्विंस हैं। ट्विंस की वलादत बहुत मुश्किल होती है, उनका हमल बहुत मुश्किल होता है, इंसान की जान खत्म हो जाती है 11 साल के बाद। 11 साल के बाद उसको 2 ट्विन मिले, शहजादा शहजादी है, और वो 11 साल के बाद मिलने वाले इतने टीकों और वो मुश्किल तरीन हमल के बाद वो दोनों एक बमबारी में खत्म हो जाते। मैं और आप अपने बच्चों को नहीं बताते, वो उनके दिल टूटेंगे ना, उन्हें तकलीफ होगी। अब ये जो दुख है ना, इस उम्मत ने ये जो दुख देखा है गजा का, अगर मैंने और आपने अपने बच्चों को नहीं दिखाया और नहीं बताया, हम चले जाएंगे, लेकिन ये दरिंदे इस दुनिया में रहेंगे। मेरे और आपके बच्चे कहीं इन दरिंदों के निजाम में हिस्सा लेने वाले ना हो। मेरे और आपके बच्चे इन दरिंदों के निजाम को सपोर्ट करने वाले ना हो। कब करेंगे सपोर्ट? जब मैं उन्हें दुखों से बचाऊंगी। जब मेरे बच्चा ना देख ले, उसके दिल को पता नहीं क्या हो जाएगा। क्यों ना देखे उसके भाई के चीथड़े उड़ाए गए, क्यों ना देखे उसकी स्किन उतार के, लाशों की स्किन उतारती हैं ये लोग, स्किन ग्राफ्टिंग कर रहे हैं ये लोग। और ये अमेरिका और यूरोप, वहां के लोग बुरे नहीं है, उनकी गवर्नमेंट इस वक्त सपोर्ट कर रही है, अमेरिका और यूके की गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, असलाह जा रहा है। खाना नाइके ने कल जूते इंट्रोड्यूस करवाए, ये KFC और ये मैकडोनल्ड और ये कॉफियां, और ये इस रमजान में बच्चों को उम्मत का दर्द दे। सलाहुद्दीन अयूबी कैसे उठे थे। मेरे और आपके बच्चों को हमने किसी सेफ जोन में क्यों पाला? कल अगर यहाँ पे भी ये होने वाला है तो क्या होगा? और यहूद इतनी मक्कार कौम है, यकीन कीजिए गजा पूरा फलस्तीन उनको मिल जाए, कल वो मेरे और आपके घरों में आएंगे। और जिन बच्चों को हमने फूलों की तरह संभाल संभाल के रखा है ना, कि इनको कोई बेहाना खबर ना नजर आए, इनको बिठा के दिखाएं कैसे घरों को बिठो। इस वक्त गजा के अंदर 1000 बच्चे हैं जिनकी दोनों टांगे नहीं है, या हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, और जब उनका काटे गए हैं तो उस वक्त एनेस्थेसिया नहीं था।
ایک سنی پلاز نہیں ہوتا میں تڑپ جاتی ہوں نا. اینستھیزیا کے بغیر وہ میرے بچے اور میرے بیٹے اور میری بیٹیاں ہیں, اور میں اپنے باقی بچوں کو چھپا رہی ہوں, ان کو نہ بتاؤں. بٹھا کے دکھائیں کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, تاکہ کل جب وقت آئے نا تو یہ کھڑے ہو جائیں. اپنے بچوں سے کہیں اس رمضان میں اگر ایک افطار اپنی مرضی کا کر رہے تو ایک افطار وہ بھی تو کر کے دیکھے. یہ عافیتیں, یہ رمضان کی تراویحاں جو میں اور آپ بہت اچھی اچھی اے سی والی مسجدوں میں پڑھیں گے, بہت پیاری تلاوتیں سنیں گے, اور قیامت کے دن شہداء علی الناس بن کے کھڑے ہوں گے. اللہ کے سامنے کہیں گے اللہ ہم نے قرآن بھی بہت پڑھا تھا, ہم نے تسبیحات بھی بہت کی تھی, ہم تو رمضان میں عمرہ کرنے والے لوگ ہیں, اور ہماری ساری زندگی کی عبادت, اور وہ سامنے جلسا ہوا بچہ 90% فاسفورس بم کے ذریعے جلا ہوا, جس کی اب نہ ماں باقی, نہ باپ, نہ دادا, نہ دادی, نہ نانا, نہ نانی, نہ ماموں. اللہ کیا ہماری عبادات کو پوچھیں گے؟ اور آپ بہت مطمئن ہو جائیں گے, ہم تھوڑا سا فدیہ کسی کو دے دیں گے, کچھ کو افطار کرا دیں گے, کچھ دعوتیں کر دیں گے. ہمارا رمضان پورا اسپرچول رمضان ہے, ریٹریٹ ہے, جس کے بعد ہم نکلیں گے تقویٰ کے ساتھ, اور امت خون میں ڈوبی ہوگی. آپ انڈیا کے اندر اس وقت صورتحال دیکھیے, آپ پاکستان میں اس وقت صورتحال دیکھیے, آپ چائنا میں, ہم کون سی جگہ کا تذکرہ کریں, کس جگہ پہ مرہم رکھیں.